ہمارے تحفظات کو اس میں پیش نظر رکھا جائے گا. یہ 1 گھنٹے میں یہ کام کر لیں تو ہم 1 گھنٹے میں اناؤنس کر دیں گے، لیکن اس طرح نہیں چلے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے آئین اور قانون کے مطابق اپنا سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم 16-17 کروڑ نوجوانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جنہیں اس حکمران طبقے نے اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس کیا ہے. پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو اور اسے اس ملک میں اپنے لیے کوئی امکانات کی دنیا نظر نہ آتی ہو. اس سے بڑھ کر تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہذا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے مسئلے پر امید کے چراغ جلائیں، نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہوں، وہ منشیات کے عادی بنے، ہر کوئی ملک چھوڑنے کی تگودوں میں لگا رہے اور پاکستان سے برین ڈرین ہوتا رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ مواقع ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے، اچھی معیاری تعلیم ملے، روزگار ملے اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل ہو. اور یہ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو دریا ہیں، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے لہلہاتے کھیت ہیں اور یہاں صنعتوں کی جو امکانات ہیں، را مٹیریل ہے، منرلز ہیں، سب کچھ اس ملک میں موجود ہو اور اس کے باوجود اس ملک کے مستقبل سے لوگ مایوس ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم حکمران طبقہ کہہ سکتے ہیں. ایک حکمران اور حکومت وہ ہوتی ہے جس کی بظاہر حکومت ہوتی ہے، لیکن ایک پورا طبقہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی کی صورت میں جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں سول اور فوجی، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں، جو ان سرمایہ داروں کی صورت میں کہ جو حکومتی مراحت حاصل کر کے اور اپنے مفادات حاصل کر کے ہم پر یہ معاشی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں، یہ وہ پورا طبقہ ہے جو ہم پر حکمرانی کر رہا ہے. اور اس طبقے نے پاکستان کے 98-99% لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا ہوا ہے. ہم صنعتوں کا فروغ چاہتے ہیں، ہم تجارت کی بڑھوتری چاہتے ہیں، ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے نکلے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، نہ میرا، نہ میری ٹیم کا، نہ میری پوری جماعت کا. ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں. وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، وہ آئی پی پیز جن میں سے بہت سی آئی پی پیز کی مدت مکمل ہو گئی ہے، وہ آئی پی پیز جن کے مالکوں کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر حکومت میں ان کا رول ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو. ان آئی پی پیز کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں اور سینکڑوں نہیں، بعض کے ہزاروں میگا واٹ کے وہ پلانٹ موجود ہیں کہ جن کو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے. کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں بتایا یہ گیا، لکھا یہ گیا کہ امپورٹڈ کوئلے پہ یہ چلے گا اور یہ کسی اور کا نہیں، یہ شریف فیملی کا پلاٹ ہے کہ جو گنے کی پھوک پہ چلتا ہے، بیگاس پہ چلتا ہے، لیکن اسے امپورٹڈ کروڑوں ارب روپے کا دھندا کر لیا گیا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے. اور گنے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے؟ اپنی شوگر مل سے آیا ہے. اور وہ شوگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ 6 مہینے، سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے، 1.5-2 ارب روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں. پہلے پیمنٹ نہیں کرو، پھر فیکٹری چلاؤ اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ، اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاؤ، لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے. تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے، جو حکمران طبقہ ہے اور ان سے ایسوسیٹ
جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے، پاکستان پر ظلم کیا ہے، ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے، اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم 2 دن 4 دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جال سازی نمائشی اقدامات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں۔ ہم آ گئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے، یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید گرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں ابھی تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس، آئی پی پیز کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم، پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر اب کیپیسٹی چارجز ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیز جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ جس پلانٹ کی لاگت جتنی تھی اس سے 10 گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں، اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جن کی جال سازی ہے فارنزک آڈٹ کیا جائے۔ فارنزک آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، معاہدہ کیا تھا، اصل میں کیا ہے، کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں، اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ملک کا مفاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا، اب لوگ بہت پریشان ہیں، غریب تو ہے ہی پریشان، مڈل کلاس کہاں جائے، متوسط طبقہ کہاں جائے، سفید پوش طبقہ کس سے مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے، جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب تو وہ صنعت کار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے قابل نہیں رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، قسطیں بنواتے ہیں۔ میں فیصل آباد گیا، پشاور گیا، لاہور گیا، کراچی گیا، اسلام آباد گیا، پنڈی، یہاں کے تاجروں سے پچھلے 1 ہفتے میں ملاقات کی، یہاں کے صنعت کاروں سے ملاقات کی، اور انہوں نے اپنا دکھڑا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے، اب فیکٹریاں ہم سے نہیں چلائی جا رہی۔ ظالموں، ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے۔ تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو، لہذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے۔ میرے نوجوانوں کو کے اندر بہت جذبہ ہے، اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا دھرنا روکا تو ہم نے اس کو 3 بڑے دھرنوں میں تبدیل کیا۔ ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن کیا ہونا تھا، یہ فساد کرتے، یہ پولیس کو ہمارے سامنے کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی سبوتاژ کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے، اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے، اور ایک دباؤ ہے جو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے، اگر یہ پراپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنمن طریقے سے بجلی کے بل کم نہیں کریں گے، اور یہ جو اتنی لیوی لگائی تھی اس کو کم نہیں کریں گے، اور تنخواہ دار لوگوں کے سلیب کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالا ہے۔ جائز مطالبات ہیں ہمارے، ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم بھی حالات کو جانتے ہیں، ہم بھی ملک کی معیشت سے واقف ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے جو آئی ایم ایف کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے، لیکن اگر جینوئن طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور آئی پی پیز کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخواہ دار طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا، پھر یہ آگے بھی بڑھے گا، پھیلے گا بھی، پورے ملک میں جائے گا، پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا۔
ایک ایک فرد کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے. لوگوں نے امید لگا لی ہے, لوگوں نے امید لگا لی ہے پورے پاکستان میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتا. میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیٹھ جائیں, پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے, پھر انارکی ہوگی. ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان صنعتوں کو چلنے دو. اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی لگائی ہے ختم کرو, اور یہ جو انہوں نے ایک الیکٹریسٹی چارجز کے طور پر ایک فکس ریٹ لگا دیا ہے وہ بھی ختم کیا جائے. بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دھندا ختم کرو. آلٹرنیٹ دو, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, اپنی مراعات کم کرو, اپنے پیٹرول ختم کرو فری, اپنی بجلی فری ختم کرو. بیلنس ہو جائے گا, مڈل کلاس اور غریب کو فائدہ پہنچے گا. تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگے گی کہ تمہیں بھی پتہ چلے گا بل کیسے آتا ہے. یہ اب تک تو غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو پتہ چلتا ہے, صنعت کار کو, تاجر کو پتہ چلتا ہے. تاجر دوست اسکیم کے نام پر یہ کہنا کہ ہم تاجروں کو نیٹ میں لانا چاہتے ہیں, نیٹ میں لانے کے لیے ہم بھی تیار, تاجر بھی تیار. اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پہ, کوئی جائز ٹیکس ہوگا تاجر اسے قبول کریں گے. لیکن آپ اس طرح ڈنڈے سے ہانکیں گے کہ کسی بھی آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کسی دکان کے اوپر کسی پہ 60,000 ماہانہ, کسی پہ 40,000 ماہانہ لگا دے اور FBR کو ایک نیا دھندا دے دیں گے کرپشن کا, یہ نہیں مانا جائے گا. لہٰذا تاجروں, صنعت کاروں, طالب علموں, نوجوانوں, پروفیشنل افراد, ان کی امید اس دھرنے سے جڑ گئی ہے. ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں. لوگ مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اور حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اقدامات کرنے ہوں گے, ریلیف دینا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل تو انہوں نے اتنی مارا موری کی ہے, اتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, اور الحمدللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مزاحمت کی ہے. لیکن ہم اپنی بہنوں کو بھی موقع فراہم کریں گے. وہ بیتاب ہیں کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں. پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی, کل بھی بہت بڑے پیمانے پر آئیں گی, اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا. یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا, اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا. انشاءاللہ تعالی تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر, اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ. ہر طرف سے قافلے آئیں گے. میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. صرف شکوے شکایت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ابھی ہماری مشاورت کا عمل بھی جاری ہے, انشاءاللہ ہم پھر مزید آپ سے بات کریں گے. پنڈی میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت دھرنے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ طے کیا جائے کہ جن IPPs کے معاہدے مکمل ہو گئے ہیں انہیں ختم کیا جائے. بنایا ہے اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب دیکھیں نا, انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو ملک میں ہی موجود نہیں ہے, تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ چلتا ہے. پھر توانائی کا مسئلہ ہے, اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں. لہٰذا لیاقت بلوچ صاحب ان سے بات کر رہے ہیں. ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو, مسئلہ حل ہو. لوگوں نے, ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے, اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی موومنٹ کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی رہیں, لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں. صبر کا مطلب ڈٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں, تو اس لیے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیریسنس کا مظاہرہ کرے اور لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ مل کر طے کرے. پھر کمیٹی کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی, مذاکرات بھی ہوں گے, لیکن صرف یہ ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے, عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. بہت شکریہ.
یہ ہماری حکمت عملی ہے، یہ ہمارا پلان بی تھا. ڈی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جن کو ہم نے نہیں کہا تھا کل 2-3 دفعہ پہنچ کے آ گئے. ڈی چوک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم. جس دن چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے. مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف دلانا. ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. جی نہیں، اب میں ابھی فی الحال اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا کہ اس کمیٹی پر جو تحفظات ہیں اس پر گفتگو کر کے ہم کوئی راستہ اگر وہ نکالتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. آپ کے ملک بھر سے قافلے یہاں پہ دھرنے میں قافلے اور یہ بڑے مظاہرے یہاں پہ شریک ہوئے ہیں. آپ کتنے امید ہے، کتنے یقین ہے کہ آپ اپنی کامیابی لے کر یہاں سے جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، اللہ کی توفیق سے اور اپنے جماعت اسلامی کے کارکن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان قافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عزم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آخری سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس جلسے کو پرامن طریقے سے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں دیکھیں، حکومت کی سے ہم بات کرتے ہیں، جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے، اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے، سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں لیکن بہرحال وہی ہیں، بات تو انہی سے ہوگی. تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائے. آخری سوال. جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنا کی بھی، ان سے بھی رینیگوشیٹ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی خاص وقت میں چائنا اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی، ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر حکومت ٹھیک طریقے سے، پراپر طریقے سے اپنا کیس پلیٹ کرے تو چائنا ہمارا پارٹنر ہے، دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کوئی ایسے تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا. تو ہم چائنا سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن کرنے والا تو کوئی بنے. جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اوکے جناب، بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.